موسیٰ ندی کو خوبصورتی کے نام کے اوپر کسی کے غریب کے مکان کو منہدم کرنا یہ غلط بات ہے۔ وہاں سے ہٹانے سے پہلے آپ ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، ان کا کیا ڈیمانڈ ہے آپ کو سننا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میری کوشش یہی رہیں گی کہ ان کو جہاں پر ہے وہیں پر وہ رہیں اور ان کے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دے۔ ہم جاگتے رہیں گے، آپ آرام سے سوئیے۔ اگر کوئی بھی چھوٹی بھی اگر آپ کو چمٹی بھی کاٹتی ہے تو سب سے پہلے درد ہمارے کو محسوس ہوتا ہے۔ آپ سے ہمیں، ہمارے سے آپ ہے۔ اکبر صاحب کا یہی پیغام ہے کہ ہم کسی کو وہاں سے ہٹنے نہیں دیں گے۔ ناظرین، بابا کا بلڈوزر اب حیدرآباد میں دستک دے چکا ہے۔ آج ہم بہادر پور کے کشن گنگ ایریا میں چلے گئے تھے، جہاں پر ہم نے متاثرہ لوگوں سے بات چیت کی، ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر موسیٰ ریور پروجیکٹ کے تحت ان کے تعمیرات کس طرح سے آ رہے تھے۔ لیکن جب ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی تو ان کی آنکھیں نم تھیں، ان کے جذبات کافی زیادہ مجروح ہو چکے تھے، ان کے احساسات کافی زیادہ کم ہو چکے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ ان کے بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک انہوں نے انہی تعمیرات میں اپنی زندگی گزاری ہے، لیکن آخری ایام میں وہ آخر کہاں پہ جائے۔ اگر ان کے بچوں کی بات کی جائے تو وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے تعلق سے یہ کہہ رہے کہ ہمیں اب اپنے بچوں کے مستقبل کے تعلق سے کوئی بھی روشن خیال، نظریہ ہمیں نہیں مل پا رہا ہے۔ ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اپنے بچپن میں مصیبتیں دیکھ کر ہم نے ان تعمیرات کو کھڑا کیا، شاید اسی طرح سے ہمارے بچوں کو بھی ویسا ہی کرنا پڑے گا اور اس کے بعد سے وہ اپنی زندگی کا روشن خیال یا روشن مستقبل سنوار سکتے ہیں۔ بہرحال آج اس مدعے پر بات چیت کرنے کے لیے میں بہادر پور کے MLA محمد مبین صاحب سے بات چیت کروں گی اور جاننے کی کوشش کروں گی کہ ان کے کیا کچھ وچار ہیں اس پروجیکٹ کے تعلق سے۔ بہت زیادہ استقبال کرتی ہوں سر آپ کا۔ شکریہ بہت بہت آپ کا۔ سر، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ ابھی یہ موسیٰ ندی پروجیکٹ جو ابھی چل رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، جو موسیٰ ندی کا پروجیکٹ کا مسئلہ جہاں تک ہے کہ موسی کو ڈیولپ کرنے کے لیے حکومت نے ایک پروگرام کو بنایا ہے کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے اور اچھے اچھے یہاں پر 5 اسٹار ہوٹلز کو اور ڈیولپمنٹ کو لانے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن جو پروجیکٹ ہے، جہاں تک سوال یہ ہے کہ موسیٰ ندی کو خوبصورتی کے نام کے اوپر کسی کے غریب کے مکان کو منہدم کرنا یہ غلط بات ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم کبھی بھی ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں رہے، لیکن جہاں پہ موسیٰ ندی کے کنارے جو لوگ مکانات بنائے ہیں، جو غریب اپنا مکان کوئی 25 سال کوئی 30 سال سے وہاں پر رہ رہے ہیں، تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے آپ کیا لائے عمل کو اختیار کیے ہیں ان کو آپ سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے جو پروجیکٹ کو بنایا، پروجیکٹ بنانے کے بعد میں ڈائریکٹ آفیسرز کو ایریوں کے اندر بھیجا گیا جہاں پر موسی ریور بیلٹ کے اندر کتنے مکانات آ رہے ہیں اس کا انہوں نے سروے کرایا۔ سروے کرانے کے بعد میں ہماری کانسٹیٹوئنسی کے اندر جہاں پر موسی ریور بیلٹ کے اندر 445 مکانات کی ہم کو لسٹ دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ بفر زون کے اندر تقریباً 2200 مکانات کی لسٹ، یعنی کہ قریب 2600 مکانات افیکٹ ہو رہے ہیں اس کے لیے۔ تو جو غریب آدمی ہے ان کے لیے حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان کو وہاں سے ہٹانے سے پہلے آپ ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، ان کا کیا ڈیمانڈ ہے آپ کو سننا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ آ کر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے مکانات کو خالی کرنا پڑے گا، آپ کے مکانات ہم آپ کو ڈبل بیڈ روم دیں گے۔ تو اس کے لیے عوام کافی ساری پریشان ہوئی کہ جس وقت ہمارے MP صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو بھی ٹیلی فونس آئے، اس وقت صدر صاحب جو پارلیمانی کمیٹی کا وفد بل کے تعلق سے انہوں
دلی کے اندر موجود تھے، تو ٹیلی فون پر مجھ کو کہا کہ آپ بہادر پورے کا جو موسی کا بیلٹ آ رہا ہے وہاں پر جا کر آپ ان سے ملاقات کیجئے، غریب ان کو آپ تیقن دیجئے کہ آپ کس طریقے سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی پارٹی آپ کے لیے ہر وقت ٹھہری ہوئی ہے۔ تو ہم نے وہاں پر گئے، ان کے پاس جا کر ان کو کہا کہ آپ لوگ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت آپ کے ساتھ تھی، اس مصیبت کی گھڑی میں بھی آپ کے ساتھ مجلس کھڑے رہے گی۔ تو ہم پورا تقریباً 3 گھنٹے تک وہاں پر دورہ کیے، عوام سے مل کر ان کو سمجھایا گیا، لیکن عوام کے جذبات اتنے مجروح ہو چکے تھے کہ وہ یعنی کہ ہم کیسے یہاں سے ہمارے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہے اس سے۔ پھر اس کے بعد میں جب ہمارے قائد پارٹی لیڈر اکبر الدین اویسی اس وقت سٹی میں موجود نہیں تھے، وہ بھی اپنے علاج کے لیے لندن گئے ہوئے تھے، تو پھر جب وہ لندن سے واپس آنے کے بعد میں ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ صاحب سے بات چیت ہونے کے بعد اکبر الدین اویسی صاحب نے وہاں پر دورہ کیا۔ دورہ کرنے کے بعد عوام سے تقریباً جو اسد بابا نگر ہے، شریف نگر ہے اور محمود نگر ہے، ان تمام علاقے کا دورہ کیا۔ دورہ کر عوام کو یہی بتایا کہ آپ کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم کو یہ پروجیکٹ کرنا ہی ہے کہہ کر جب اگر اپنی والی پہ آ جاتی ہے تو اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی اکبر الدین صاحب نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ اگر کسی کا مکان 1 کروڑ کا ہے تو میں ان کو 1.5 کروڑ روپے دلوں گا، کسی کا مکان 50 لاکھ روپے کا ہے موجودہ وقت میں ان کی قیمت آتی ہے تو ہم 80 لاکھ روپے ان کو دے لیں گے۔ لیکن سر میں یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اکبر الدین یا اویسی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس کا معاوضہ جو ہے اس سے آپ کو کہیں زیادہ دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگوں کے جذبات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو احساسات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو تو ہم پیسوں کے ساتھ تول نہیں سکتے ہیں۔ ہماری پہلی کوشش تو یہ ہے کہ ان کو وہاں سے نہیں ہٹایا جائے، پہلی کوشش ہماری کہ جو مکان کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو دوسری جگہ پر منتقل کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر فرض کریے اگر انہوں ٹوٹلی اگر اس کے اوپر آ جاتے ہیں تو ان کو جو مکانات میں رہ رہے ہیں ان کو کنونس کیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کا مکان 1 کروڑ روپے کا ہے تو آپ اس کے لیے آمادہ ہیں، تو خوشی سے اگر جانا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے حکومت سے اکبر الدین صاحب نے یہی کہا کہ ان کو چیک دیجیے، پھر اس کے بعد میں آپ ان کو وہاں سے خالی کرانے کے لیے بس۔ سر یہاں پہ میں اور ایک بات آپ ایڈ کرنا چاہوں گی، چونکہ کئی سارے عرضی داشت جو ہیں انہوں نے اپنی عرضیہ داخل کی تھی ہائی کورٹ میں، لیکن ساتھ میں ہائی کورٹ نے کل ایک اپنا بیان جاری کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس پروجیکٹ میں کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے، یعنی کہ اس پروجیکٹ میں جو بھی کارروائی ہو رہی ہے وہ مسلسل ہونی رہے گی۔ ابھی ہم جو ہے ہماری پارٹی کے طرف سے ہائی کورٹ کے اندر ہم بھی ایک ریٹ کو داخل کیے ہیں جس کے اندر تقریباً اسٹے مل چکا ہے ان کو، جب تک کہ ان کو متبادل یعنی کہ ان کو جب تک آپ کانفیڈنس میں نہیں لیں گے آپ ان کے مکان کو نہیں توڑ سکتے۔ تو ہم نے ان کے لیے ایک ہمارے پارٹی کے صدر صاحب نے ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ کو دے کر ہم نے ان کو اسٹے بھی لیے ہیں۔ سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ریہیبلیٹیشن کے تعلق سے کیا سرکار نے پہلے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، ان کو پہلے کانفیڈنس میں لے لیا؟ کسی کو بات چیت گورنمنٹ نے نہیں کیا، کسی عوامی نمائندوں کو بھی وہ کانفیڈنس میں نہیں لیے کہ یہ پروجیکٹ کو کرنا ہے۔ ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے عوام کو کانفیڈنس میں لے کر اس پروجیکٹ کے لیے آمادہ ہو، لیکن وہاں پر آپ نے ویسا کوئی کام ہی نہیں کیا کہ آپ عوامی نمائندوں کو تک یہ نہیں بتایا کہ ہم یہاں پر مارکنگ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم فلاں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایسا کوئی انہوں نے حکومت کی طرف سے کوئی ہمارے کو بھی اطلاع نہیں دی کہ ہم کو خود نہیں معلوم کہ وہ لوگ آ کر وہاں پر
لکھ کر چلے گئے کہ RBX بول کر گھروں کے اوپر مارکنگ ڈال دے کے. تو کہیں نہ کہیں حکومت کی بھی ایک بہت بڑی اس کے اندر غلطی یہ ہے کہ آپ عوامی نمائندوں کو بھی آپ اعتماد میں لینا چاہیے. پھر دوسرا عوام کو بھی اعتماد، سب سے پہلے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. جب اگر جانے والا خوشی سے اگر جانا چاہ رہا ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن جب میرے یہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میری ساری زندگی یہاں پر گزر چکی ہے، اگر اس کو آپ بے دخل کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے. اس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے سر آپ کو کہ اس پروجیکٹ سے نقصان ہوگا یا پھر کچھ فائدہ ہوگا؟ اگر ہمارے نظر میں تو یہ ہے کہ اگر پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے لیے کئی سال لگ جائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ تو نظر نہیں آ رہا ہے. غریب عوام کا نقصان ہی ہوگا. لیکن حکومت یہ پروجیکٹ یا سال 2 سال کے اندر کمپلیٹ ہوگا یا پھر یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی اس کی مدت نہیں ہے. تو اس کے لیے بہت بڑی موسیٰ ندی جو ہے 55 کلومیٹر کے اوپر ہے. تو یہ 55 کلومیٹر تک یہ کب اس کو صاف صفائی کریں گے، کب یہاں پر ڈیولپمنٹ آئیں گا، کب کیا ہوگا، تو خیر وہ ہم دیکھتے یا نہیں دیکھتے وہ تو نہیں معلوم ہے. سر ایز اے MLA اگر میں آپ سے بات کروں، کیونکہ کئی سارے اس میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کی جو کرائے پہ ان مکانات میں رہ رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا روم ہے، ایک چھوٹے کے روم سے وہ 3000 روپے ادا کر رہے ہیں اپنا کرایہ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ ان کو کچھ اس کے عوض میں دے گی تو وہ یہاں کے مکان مالک کو دے گی، لیکن ہم جیسے غریب غربات کہاں پہ چلے جائیں گے؟ کیا آپ ان کے لیے کوئی آواز اٹھائیں گے؟ ابھی ہم اکبر الدین اویسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر جہاں پر کرایہ دار بھی اگر رہتا ہے تو اس کو ہم مالک مکان کو تو ان کا معاوضہ ہم دلائیں گے، لیکن جو کرایہ دار رہے گا ان کو ڈبل بیڈ روم دلانے کا آلریڈی وعدہ کیا ہے ان کے لیے. جو لوگوں کی کافی زیادہ توقعات آپ سے جڑی ہوئی ہیں، جو بالکل جس طریقے سے بیوہ ہے، جن کا شوہر نہیں ہے، بالکل وہ تنہا بچوں کو لے کر زندگی کر رہے ہیں، تو ہم سب سے پریارٹی کے اوپر ویسے لوگ کو ہم وہ کریں گے. پھر دوسرا ہے کہ جو آٹو چلاتے ہیں، جو غریب مستحق ہے، یعنی کہ بالکل جو غریب مستحق ہے ان کو ٹوٹلی ہم دلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی میری کانسٹیٹوئنسی کے اندر خود ہمارے MP صاحب اسد الدین اویسی صاحب نے تقریباً 850 مکانات کو تعمیر کروایا ہے فاروق نگر کے اندر، جہاں پر ہم تقریباً 700 سے زیادہ مکانات الاٹ کروا چکے ہیں، اور بھی 160 مکانات ویکنٹ ہے، یعنی کہ خالی ہے. تو اگر خدا نہ ویسی نوبت آتی ہے تو ہم جو وہاں پر غریب لوگ رہ رہے ہیں، جو کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، تو ہم حکومت سے نمائندگی کر کلکٹر سے نمائندگی کر کے ان کو وہ 160 مکانات کے اندر ویسے لوگ کو ہم وہاں پر شفٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو غریب مستحق ہے، حکومت ویسا کرتی ہے تو ہم ٹوٹلی جو پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب کے پیریڈ کے اندر جو قانون کو بنایا گیا تھا کہ جہاں پر جو رہ رہے ہیں ان کو ڈبل گورنمنٹ کا جو معاوضہ ہوتا ہے زمین کا اور کنسٹرکشن کا، وہ دلوا کر ہم آپ کو وہ کریں گے. تو لہٰذا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. سر میرا آخری سوال رہے گا آپ سے، ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا جو زار و قطار اپنے جذباتوں کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوچ کے کہ اب دیوالی تک کا ہمیں وقت دیا گیا ہے کہ اب ہمیں 2 یا 4 مہینے کے بعد ہمیں اپنے گھر ٹوٹے پھوٹے نظر آ جائیں گے، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ دیکھیے، میں میری کانسٹیٹوئنسی کے تمام جو موسی ریور بیلٹ کے اندر ہو یا پھر بفر زون کے اندر ہو، میں ان سے ایک ہی بات کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت، یعنی کہ آج یہ نیا نہیں ہے، جب کبھی بھی کوئی چیز اگر کوئی غریب، ہم مجلس اتحاد المسلمین کا یہی پیغام ہے کہ جب اگر کسی غریب مکان بنا دیتا ہے تو اس کو کس طریقے سے بچایا جائے، مجلس کا طریقہ کار رہا ہے. تو لہٰذا میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آپ پریشان نہ ہو. اکبر الدین اویسی صاحب اور ہمارے اسد الدین اویسی صاحب آپ کے ساتھ میں ہے. کبھی بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو سب سے سامنے ہم رہیں گے، اور آپ پریشان نہ ہو، تاکہ جو بھی آپ کے نقصانات اگر ویسا کرنا چاہتی ہے تو
آپ کا معاوضے کے بغیر ہم خالی کرنے تو نہیں دیں گے۔ پہلی کوشش یہی رہیں گی کہ ان کو جہاں پر ہے وہیں پر وہ رہیں اور ان کے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دے، وہیں پر وہ جس طریقے سے وہ بڑے ہوئے ہیں، ہمارے وہ ان کے غریبوں کے بچے بھی وہاں پر پڑھ لکھ کر اچھی تعلیم حاصل کریں اور وہیں پر رہیں۔ ہماری پہلی کوشش یہی ہے۔ میں ان سے یہی کہوں گا کہ قائد ایوان مقننہ اکبر الدین اویسی صاحب نے واضح الفاظ میں کہا کہ آپ لوگ، کئی لوگ اکبر صاحب سے کہا کہ ہم سوئے نہیں، تو اکبر الدین اویسی صاحب نے یہی کہا کہ آپ آرام کی نیند سوئیے، ہم جاگتے رہیں گے، آپ آرام سے سوئیے۔ اگر کوئی بھی چھوٹی بھی اگر آپ کو چمٹی بھی کاٹتی ہے تو سب سے پہلے درد ہمارے کو محسوس ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم آپ سے ہم ہے، ہمارے سے آپ ہے، تو لہٰذا یہ رشتہ آج 70 سال سے چلتے ہوئے آ رہا ہے یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا۔ غریب عوام جو مجلس کو ہر وقت ووٹ دیتے ہوئے آئی ہے اور اپنے دعاؤں سے بھی نوازا ہے، تو خاص طور سے اکبر صاحب کا یہی پیغام ہے کہ ہم کسی کو وہاں سے ہٹنے نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا میں بھی عوام سے خواہش کر رہا ہوں کہ آپ بالکل کسی کے بہکاوے میں نہ آئے اور اعتماد کے ساتھ وہاں پر رہیں، تو یہی میرا پیغام ہے۔ بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سر آپ کا اتنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ تو ناظرین، آپ نے صاف طور پر سنا کہ محمد منیب صاحب کا جو کہنا تھا اپنی عوام کے لیے یہ کافی زیادہ خواہش مند ہے کہ وہ اطمینان سے رہے، اس طرح کا کوئی بھی جو میں یوں کہوں گی کہ اتنا دردناک جو سٹیپ ہے وہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس کے لیے MIM پارٹی پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی۔ اگر حکومت اپنے اس قدم پر پوری طرح سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، MIM پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہوئے، وہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کریں گے۔ حالانکہ اکبر الدین اویسی نے بھی اس سے پہلے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کا 1 روپیہ کا نقصان کیا جائے گا تو ہم اس کے بدلے آپ کو 100 روپیہ دیں گے، اور اس ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کرایہ داروں کے لیے بھی یہ وعدہ کیا کہ مکان مالک کو تو گھر دیا ہی جائے گا، ان کو معاوضہ دیا ہی جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس گھر میں کرایہ دار رہتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انتظام کیا جائے گا۔ یعنی صاف طور پر کوئی بھی اس پروجیکٹ کے تحت جو بھی زد میں آئے گا ان کے لیے کچھ نہ کچھ فیسلٹی اویلیبل کی ہی جائے گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، آداب۔